السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہے مساجد میں نماز پڑھنے کی وجہ۔ یعنی جو لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ مسلسل کچھ لوگ بحث کرتے ہیں کہ ہمیں اس کرونا وائرس جیسی ڈیزیز میں بھی جا کے مساجد میں ہی نماز پڑھنی ہے، اور اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلی ویژن پہ بھی بہت زیادہ اس پہ بات چیت ہوتی رہی ہے، اور معاشرے میں بہت ہو رہی ہے۔ اور ہم جو ہے بحیثیت مسلم اس کو قرآن مجید سے دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ تو قرآن مجید کی میں چند آیات پڑھوں گا جس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے، کیا ہمیں جمعے کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنی چاہیے اس کرونا وائرس کی بیماری جو پھیلی ہوئی ہے اس وبا میں؟ کیا ہمیں تراویح مساجد میں جا کے پڑھنی چاہیے؟ اور کیا ہمیں باقی جماعت کی نمازیں جو ہیں فجر سے لے کے اور عشاء تک کیا ہمیں مساجد میں جا کے پڑھنی چاہیے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک پہ آیات نازل کی ہوئی ہیں، اور اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے۔ ایک سچویشن قرآن مجید میں سورہ یونس 10 آیت نمبر 87 میں ہے، جس کا 83 میں جب آپ دیکھیں گے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو جو ہے جب پیغام دیا تو ہوا کیا کہ لوگ جو ہے فرعون کے خوف سے جو ہے نا وہ ایمان نہیں لائے، سوائے موسیٰ علیہ السلام کی جو ذریت تھی وہ لوگ ایمان لے آئے، اور باقی جو لوگ تھے وہ ان کے خوف سے، فرعون کے خوف سے ایمان نہیں لائے، اور فرعون کی وجہ سے لوگوں پہ خوف طاری ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، سورہ یونس 10 آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف ان تبوّأ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، یہ کہ سیٹل کرو تم تو اپنی قوم کو مصر میں بیوتاً گھروں میں، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور صلاۃ قائم کرو۔ اس میں دیکھیں واضح حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بنا لو اپنے گھروں کو قبلہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور صلاۃ قائم کرو۔ یعنی گھروں کو قبلہ بناؤ، صلاۃ قائم کرو، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھروں کو قبلہ بناؤ، صلاۃ قائم کرو، کیونکہ یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ، اور آگے لکھا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دو مومنین کو۔ مومنین کے لیے اس میں بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے؟ کہ ایسی تمام سچویشن جس میں کہ کوئی خوف ہو جان جانے کا، بیماری پھیلنے کا، جیسے کہ اس میں فرعون کا خوف تھا کہ لوگوں کو وہ قتل کر دے گا، فرعون کے خوف سے لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وحی کی کہ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور صلاۃ قائم کرو، اور یہ بشارت ہے مومنین کے لیے۔ تو مومنین کے لیے یہ بشارت لکھی ہوئی ہے۔ آپ اس سچویشن کے اوپر بالکل بھی خوفزدہ نہ ہوں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گناہ ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ جمعے کی نماز بھی گھر پہ پڑھیں، تمام جماعت سے نماز گھر پہ پڑھیں، مساجد کو جو ہے وہ مساجد میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اور اسی کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو سینیٹائز کریں اور نہائیں دھوئیں اور اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ انہی کا گھر بھی ہے اور ساتھ میں وہ رہ بھی رہے ہیں۔ لیکن آؤٹ سائڈر اگر اس مسجد میں جا رہے ہیں تو وہ اس میں جو چند لوگ جو رہ جائیں گے ان لوگوں کے لیے بھی وہ خطرہ ہیں، اور ان کی بھی صحت کو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو وہ بھی اس بات کا خیال کریں۔ اور باقی تمام لوگ آؤٹ سائڈر جو ہیں وہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس آیت کو فالو کریں، اس لیے یہ بشارت ہے مومنین کے لیے، اسی کو فالو کریں، کیونکہ ہم نے مر کے جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اپنی نمازوں کا بھی، اپنے عمل صالح کا بھی، تمام چیزوں کا جو ہم کر رہے ہیں اس سب کا جواب ہم نے مرنے کے بعد آخرت میں اللہ کو دینا ہے، کسی انسان کو نہیں دینا ہے، تو کسی انسان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ واضح حکم لکھا ہوا ہے، اور یہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس پر عمل کریں۔ اور یہ سچویشن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال واضح طور پہ نازل کی ہوئی ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات کو لوگوں کو تبلیغ کیا ہے، اور جن لوگوں نے سنا ہے اس کو فالو کیا ہے۔ اور جب آپ ہسٹری میں جائیں گے تو آپ کو اس سے ملتی جلتی روایات آپ کو مل رہی ہیں جو کہ ٹیلی ویژن پہ بھی بتائی جا رہی ہیں، وہ چند ایک آدھ روایت آپ کو مل رہی ہے، جبکہ اس کتاب کے اندر
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہوئی اور اس کی تبلیغ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کی ان آیات کی تبلیغ، اور ہر رمضان میں یہ آیتیں تلاوت ہوتی ہیں اور ہم لوگ سنتے بھی ہیں اور ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں، اور یہ قرآن مجید ہمیشہ سے پڑھا بھی جا رہا ہے اور سنا بھی جا رہا ہے۔ اس میں یہ مثالیں موجود ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جو انہوں نے تلاوت کی، تبلیغ کی، اور ہمیں اس کو اطاعت رسول کرنی ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے کہ آباء و اجداد کے عقائد بہت سے ایسے ہیں جس کا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان عقائد کی وجہ سے لوگ یہ ضد کر رہے ہیں کہ ہم نے مساجد میں جا کے ان کنڈیشن میں بھی جا کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ ان کے آباء و اجداد کے عقائد ہیں جس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اتباع کریں گے اس پر جس پر ہم نے اپنے آبا کو جڑا ہوا پایا۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگرچہ ان کے آبا جو تھے وہ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ ہی وہ کوئی عقل سے کام لے رہے تھے کسی چیز کی اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ ان کے آبا و اجداد نہ ہی عقل استعمال کر رہے تھے، نہ ہی وہ کسی ہدایت حاصل کر رہے تھے اللہ کی کتاب سے، اور اس کے باوجود وہ انہی کی اتباع کریں گے کیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ ہم سب کو اتباع کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ یہ سورہ یونس 10 آیت نمبر 87 میں نے پڑھ کے بتا دیا۔ اللہ نے یہ نازل کیا ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور صلاۃ قائم کرو۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دی ہے پیچھے، جس میں جان کا لوگوں کو خطرہ تھا فرعون سے، تو اللہ تعالیٰ نے گھروں کو قبلہ بنایا، قبلہ بنانے کا حکم دیا اور صلاۃ قائم کرنے کا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور بشارت دی مومنین کو، وبشر المومنین، اور بشارت دو اللہ تعالیٰ کہہ رہے مومنین کو، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا۔ لیکن جو اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرتے آ رہے ہیں، ان کو جب آپ بتاتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ اپنے آباء و اجداد کو ہی فالو کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ ان کے آباء جو ہیں نہ ہی وہ عقل سے کام لے رہے تھے، نہ ہی وہ ہدایت پہ تھے، تو کیا پھر بھی وہ ان کی اتباع کریں گے؟ تو اگر کوئی بھی مثال اپنے آباء و اجداد کی دیتا ہے اور وہ ان کے ناموں سے وہ مساجد کے اندر نماز قائم کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اس جماعت سے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اللہ نے جو نازل کیا اس کی اتباع کرنی ہے، ہمیں لوگوں کی اتباع نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمیں دیکھنا ہے۔ اب ایک اور مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں گنجائش اور ہمیں باقاعدہ اس کا آلٹرنیٹ دیا ہوا ہے، یعنی آسانی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں نازل کی ہے اس کتاب میں کہ ہم اس کو فالو کریں۔ اگر آپ دیکھیں تو اگر سب سے زیادہ اگر کوئی مشکل ترین اگر فرض کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی انسانوں کو، مسلمانوں کو، جو اگر کوئی عمل کرنے کو کہا ہے وہ روزے کے روزہ ہے، یعنی جو روزے ہم لوگ کہیں 11 گھنٹے کا ہے اور کہیں 18 گھنٹے، کہیں 20 گھنٹے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ روزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اس کا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ وہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں آسانی پیدا کرے، ولا یرید بکم العسر، وہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے لیے، وہ نہیں ارادہ کرتا کہ تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا کرے۔ یہ کس بات پہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح نشانی ہدایت کی اور فرقان کی، فرق کرنے کی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پر جو بھی تم میں اس مہینے کا گواہ ہو وہ روزے رکھے، یعنی جو اس میں مہینے میں موجود ہو وہ روزے رکھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ومن کانا مریضاً، اور جو مریض ہو، او علی سفرن، اور سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی وہ پوری کرے بعد کے دنوں میں۔ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرنے کا اللہ نے کہہ دیا۔ اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہوئی ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے بھی آسانی دی، اگر وہ پانی نہ پائے تو تیمم کر لے۔ تو اس طرح کی آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، ہمیں ان آسانی کو فرض سمجھتے ہوئے اڈاپٹ کرنا ہے۔ وہ آسانی جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے،
اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہوا ہمیں، اس آپشن کو فالو کرنا جو ہے وہ سنت رسول ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، تو ہمیں ثواب ملنا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کو فالو کرنا ان آپشنز کو۔ یہ میری اس میں ایکسپلینیشن تھی۔ جو بھائی مساجد میں ابھی بھی جا رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس بیماری کی حالت میں سورہ یونس 10 آیت نمبر 87 کی بنیاد کے اوپر نماز جو ہے گھروں میں پڑھیں، تراویح گھروں میں پڑھیں، اور خانہ کعبہ سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، بے شک پہلا گھر جو انسانیت کی ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے، جو مکہ میں ہدایت عالمین کے لیے، اس تک میں اللہ تعالیٰ کی دیکھ لیں نماز جو ہے نا اس والی آیت کو فالو کیا جا رہا ہے جو سورہ یونس کی ہے، اور وہاں پر انہوں نے باہر کے لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے روک دیا ہے، مسجد نبوی میں بھی روک دیا ہے۔ تو خانہ کعبہ جو کہ پوری عالمین کے لیے ہدایت ہے، اس تک کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی دیکھیں، آج آپ وہاں پر نماز قائم نہیں ہو رہی، اس میں بھی آپ نماز قائم نہیں کر سکتے اس آیت کی بنیاد کے اوپر کہ وہاں پر وبا پھیلے گی، اس وجہ سے خانہ کعبہ کی نماز بھی جو ہے باہر کے لوگوں کے لیے روک دی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب ہمیں اپنے گھروں میں نماز قائم کریں اور اپنے گھروں کو قبلہ بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا سوچ سمجھ کر عمل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی اس بیماری کو اور وبا کو پھیلنے کا باعث بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔